بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ ابھی کل بھی ہے، پرسوں بھی ہے۔ تو عید کے دن ایک کرنے کا کام، عید کے دن کا ایک کام، وہ کیا ہے؟ جھگڑے ختم کرو، جھگڑے ختم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں، روزے سے افضل چیز بتاؤں، صدقے سے بھی افضل چیز بتاؤں؟ نماز سے افضل، روزے سے افضل، صدقے سے افضل وہ کیا ہے؟ صحابہ نے اس کے عزیز ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا باہمی اتفاق سے رہنا، آپس میں اتفاق سے رہنا، یہ نماز سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل، صدقے سے بھی افضل۔ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جس چیز کا جھگڑا چل رہا ہے نا بھائی، عید کا موقع ہے، جھگڑا ختم کرو۔ حدیث میں آتا ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ مسلمان بھائی سے 3 دن تک قطع تعلق ہی رکھے۔ 3 دن تک، اگر 3 دن تک کسی سے قطع تعلق ہی ہے، میل جول ختم ہے، بات چیت بند ہے، حدیث میں آتا ہے ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک مر گیا نا تو جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ اتنی سخت بات ہے یہ آپس کی لڑائیاں اور جھگڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جھگڑے جو ہے نا، آپس کی دشمنیاں، لڑائیاں، عداوت، بغض، یہ کیا ہے؟ موڑ دینے والی چیز ہے، موڑ دینے والی۔ جیسے اس طرح بالوں کو موڑ دیتا ہے، یہ جھگڑے، یہ لڑائیاں، یہ دلوں میں بغض، عداوت، یہ نیکیوں کو کیا کر دیتی ہے؟ موڑ دیتی ہے، نیکیوں کو موڑ دیتی ہے۔ ہاں، جمعرات کو اور سوموار کو بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، مغفرت مانگنے والوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ لیکن جن کے دلوں میں کینہ ہے ان کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنا کینہ ختم نہ کرے، جب تک کہ وہ اپنا اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں ان دونوں کی مغفرت کو روکے رکھو۔ یہ جن کا جھگڑا چل رہا ہے نا، ان دونوں کی مغفرت کو روکے رکھو حتیٰ کہ آپس میں صلح کر لیں۔ ان کی مغفرت کو روکے رکھو حتیٰ کہ آپس میں صلح کر لیں۔ تو آج کل جو حالات چل رہے ہیں نا، تقریباً 70، 80، 90% کا جھگڑا چل رہا ہے کسی سے، چاہے 5 وقت کا پکا نمازی کیوں نہ ہو، چاہے پہلی صف کا نمازی، جھگڑے چل رہے ہیں، جھگڑے چل رہے ہیں۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے نا 10 سال سے 20 سال سے، سور کا گوشت کبھی نہیں کھائے گا کہ حرام ہے، کتے کا گوشت کبھی نہیں کھائے گا کہ حرام ہے، وہ شراب پی رہا ہے۔ کیوں؟ جس گناہ کو آدمی کرتا رہتا ہے اس کے اندر سے اس کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نماز بھی پڑھے گا، اشراق بھی پڑھے گا، تہجد بھی پڑھے گا، پہلی صف میں نماز بھی پڑھے گا، لیکن جھگڑا چل رہا ہے۔ اب وہ جھگڑا چونکہ عرصے سے چل رہا ہے، اس لیے اس کا احساس ہی ختم ہو گیا کہ یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اس سے نیکیاں تباہ ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر بتلانے نکلے۔ کون سی رات شب قدر ہوتی ہے؟ کون سی رات شب قدر ہوتی ہے؟ 2 مسلمانوں کا جھگڑا ہو رہا تھا، 2 مسلمانوں کا جھگڑا ہو رہا تھا، اس جھگڑے کی وجہ سے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی۔ تو جھگڑوں سے کیا ہوتا ہے؟ خیروں سے محرومی ہوتی ہے، خیروں سے محرومی ہوتی ہے۔ جب جھگڑا چل رہا ہو بہت سی خیروں سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔